بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1359 ہے اور آج سورۃ المومنون کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17 تا 20، 17 to 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیے، فوقکم تمہارے اوپر، 7 طرائق 7 آسمان تہ بتہ، وما کننا اور نہیں ہے ہم عن الخلق غافلین اپنی مخلوق سے غافل، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، من السماء ماء آسمان سے پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فاسکناہ پھر ہم نے اسے ٹھہرایا، فی الارض زمین میں، وإنا اور بے شک ہم علی الذہاب بہ اس کے لے جانے پر بھی لقادرون البتہ قادر ہیں، فانشأنا پھر ہم نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے بھی اس کے ذریعے سے، جنات من نخیل کھجوروں کے باغات، واعناب اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، فواکہ لذیذ میوے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، ومنہا اور انہی میں سے کچھ، تاکلون تم کھاتے ہو، وشجرتن اور ہم نے پیدا کیا ایک درخت، تخرج جو نکلتا اگتا ہے، من طور سینا طور سینا سے، تنبت بالدہن وہ اگاتا ہے روغن، وصبغ اور سالن للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن دے کر اگتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے، یعنی آسمان، 7 آسمان۔ دوسری بات، ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ تیسری بات، ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا۔ چوتھی بات، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ پانچویں بات، یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ چھٹی بات، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں۔ ساتویں بات، انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ آٹھویں بات، وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ نویں بات، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں ہم جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیے گئے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں اور آسمان سے برسنے والی بارش اور زمین سے اگنے والے مختلف نباتات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کو اس کی قدرت اور حکمت کی جانب متوجہ کیا ہے کہ جس پروردگار کی تم عبادت کرتے ہو، دیکھو وہ کیسا خالق ہے، کیسا قادر ہے، کیسا مالک ہے اور کیسا حکیم ہے۔ سب سے پہلے یہاں 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 راستے پیدا کیے، یعنی ایک کے اوپر ایک، اس طرح 7 آسمان تمہارے اوپر پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے تذکرے کے ساتھ آسمانوں کا تذکرہ اپنی آخری کتاب میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بڑی بات ہے انسانوں کی پیدائش کے مقابلے میں۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ کی ابتدائی آیات میں بھی آسمانوں کی پیدائش کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں آسمانوں اور زمین کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 7 میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ 7 آسمانوں کے تہ بتہ پیدا کیے جانے کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے۔
سورہ نوح کی آیت نمبر 15 میں ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو تہ بتہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو صرف پیدا کر دیا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو اپنے علم کے دائرے میں رکھا ہے اور پھر اپنے قابو میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخلوقات سے غافل نہیں ہے، آسمانوں سے بھی باخبر ہے رب ذوالجلال، زمین سے بھی باخبر ہے رب ذوالجلال، اور آسمانوں کے اندر کی چیزوں سے بھی اور زمین کے باہر کی چیزوں سے بھی، زمین کے اندر کی چیزوں سے بھی، پورے حقائق سے پروردگار باخبر ہیں، واقف ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان ساری مخلوقات کے باقی رہنے کے منصوبے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ جو کچھ ہوا پروردگار اس سے بھی واقف ہیں، اور جو کچھ ہوگا اس سے بھی پروردگار واقف ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں یہی حقیقت بیان کی گئی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو زمین سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے پروردگار، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں مزید وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، وہ جانتا ہے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خود چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ آسمان و زمین کے تذکرے کے بعد آسمان سے برسنے والے بارش کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی برسایا۔ اگر انسانی زندگی سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر اس کی مخلوقات پر احسان ہے کہ اس نے پانی جیسی قیمتی چیز آسمان سے اتاری۔ اگر انسانی زندگی سے اور دیگر جانداروں کی زندگیوں سے پانی کی یہ نعمت نکال دی جائے تو شاید ہی کوئی جانور زندہ رہ پائے۔ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے ان بادلوں کے ذریعے مخلوقات کی ضرورت کے بقدر پانی کی نعمت عطا فرمائی تاکہ انسان اور دیگر مخلوقات اس پانی سے اپنی پیاس بجھائیں اور اس پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس نے یہ پانی بھی ایک اندازے کے مطابق برسایا ہے۔ اگر پانی اندازے سے بہت زیادہ ہو جائے گا تو بھی مشکل ہے، لوگوں کی ہلاکت کا، مویشیوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سیلاب دیکھتے ہیں ہم، جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حد سے زیادہ پانی جب آ جاتا ہے تو انسان ہلاک ہوتے ہیں اور ان کے مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور بہت کم بھی ہو جائے اندازے سے تو جب بھی مشکل ہے کہ ہزاروں لوگ پانی سے مر جائیں اور پانی کی قلت سے مر جائیں اور زندگی میں دشواریوں سے دوچار ہو جائیں۔ رب ذوالجلال نے اندازے سے پیدا کیا، اور رب ذوالجلال جو اس پانی کو برساتے ہیں وہ رب ذوالجلال وہی اس پانی کو زمین پر ٹھہراتے ہیں۔ ہزاروں نہریں ہیں، تالاب ہیں، سمندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو وہاں پر ٹھہرا دیا ہے۔ یہ پروردگار کی قدرت اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بعض خاص قسم کی نباتات کا تذکرہ فرمایا، انگور اور کھجور اور زیتون، اور ان کے علاوہ دیگر میوہ جات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ انگور ہو کے کھجور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے طاقت اور صحت کا ذریعہ ہیں، اور زیتون اپنے اندر کئی خصوصیات اور خوبیاں رکھتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ زیتون کا تذکرہ کیا گیا، زیتون کو مبارک درخت بھی قرار دیا گیا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، تو زیتون کے درخت کو پروردگار نے مبارک درخت قرار دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کو اپنے بدن پر مل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیتون کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بہت سی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو فائدے کی چیزیں ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی ہر نعمت کی قدر دانی کرنے کی اور انہیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمارے لیے وسائل بھی پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔